آپ چونکہ ماشاءاللہ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو اسپیشلی مدینۃ المنورہ میں آپ کا اگر اتفاق ہوا 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کرنے کا، میلاد کا دن وہاں گزارنے کا، تو وہاں کیا ماحول ہوتا ہے؟ اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ آپ کی ٹریولنگ ہے تو دنیا بھر میں کیا ماحول ہوتا ہے میلاد کو لے کر؟ کیا جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں لوگوں کے؟ پاکستان میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور عرصے سے دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بتائیں ذرا۔ دیکھیں، سرکار کے عشاق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پوری دنیا میں موجود ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر پر چہرہ کھل جاتا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اور اس کی آمد پر خوشی ہوتی ہے۔ لہذا پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اہتمام محافل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یہ صرف پاکستان میں ہے، دنیا میں تو کہیں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیں منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو بہت بڑا جلوس نکالا جاتا ہے، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جلوس جو ہے وہ عرب دنیا میں کیوں نہیں نکالا جاتا؟ تو جلوس کا تعلق آپ کی ثقافت کے ساتھ ہے کہ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا آپ کی ثقافت میں کس طور پر شامل ہے۔ تو عرب دنیا میں سیلیبریشن کے اندر جلوس نکالنا شامل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں شامل ہے تو ڈیفنس ڈے پر اور دیگر مواقع پر نکالا جاتا ہے، لیکن جو اس کی اصل ہے محافل میلاد کا اہتمام کرنا، وہ آج بھی پائی جاتی ہے۔ مدینۃ المنورہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں 12 ربیع الاول کی محفل ہوتی ہے، اور وہ کلام سنتے ہیں عربی کے اندر، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً، اور ایسا جھومتے ہیں کہ ہم بھی کیا جھومتے ہوں گے۔ اچھا، عرب، اچھا جی ایسا جھوم رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشی میں۔ اسی طرح آپ امارات چلے جائیں، امارات میں بڑے بڑے عشاق موجود ہیں۔ عرب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ امارات میں جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں، نو، جو عرب ہیں ان کے گھروں پر آج بھی محافل میلاد ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اسے مستحب قرار دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے یہ محافل چلی آ رہی ہیں، تو اسی لیے اس پر رسائل لکھے گئے نا۔ امام قسطلانی نے اسے مستحب قرار دیا، تو اس زمانے سے محافل چلے آ رہی ہیں تو اسے مستحب قرار دیا گیا۔ تو بڑی خوبصورت محافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ البتہ ایک چیز میں عرض کروں گا، چونکہ پاکستانی آڈینس میرے خیال میں آپ کی زیادہ ہے، بالکل، عرب میں جس اہتمام کے ساتھ محفل میلاد ہوتی ہے اسے اپنانا چاہیے۔ اچھا، یس، اس میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک توجہ ہوتی ہے، ایک تقدیس ہوتی ہے، تقدس ہوتا ہے کہ ہر بندہ یعنی پڑھنے والا توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سننے والا نبی کریم کی یاد میں کھو کر سن رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو محافل ہیں، بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگوں نے غلطیاں کی، اور ان کی اغلاط کی وجہ سے تقدس پامال ہوا کہ ہماری جو توجہ ذات مصطفیٰ کریم کی طرف ہونی چاہیے تھی، وہ توجہ یہاں پر نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، تو وہ اپنا فن دکھانا شروع کر دیتا ہے، تو لوگوں کو مقصد سے دور کر دیتا ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں، ایسے کلام کا انتخاب کریں کہ جو کلام جو حاضرین ہیں ان پر رکت طاری کر دے اور انہیں نبی کریم کے قریب کر دے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک نعت پڑھی جاتی تھی بہت زیادہ، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، فصیح الدین سہروردی صاحب جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک جگہ پہ ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور وہ پڑھتے ہوئے ان کی آنکھ آنسو بہا رہی ہوتی تھی، یا ان کی طرح جو پڑھنے والے چھوٹے نعت خواں دیگر ہوا کرتے تھے، چھوٹے سے مراد وہ چھوٹا نہیں، جونیئر یعنی کہ غیر مشہور، وہ بھی اسی توجہ سے پڑھ رہے ہوتے تھے، پڑھنے والے کی آنکھ سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور سننے والے کی آنکھ سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ تو آج اسی مزاج کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نعت خوانی کے تقدس کو پامال کیا، اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عرب دنیا ہمارے لیے مثال ہے کہ وہاں پر جیسا اہتمام ہو رہا ہے ویسا اہتمام یہاں پر کیا جائے، اور یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے کہ وہاں پر محافل نہیں ہوتی۔ مکہ المکرمہ میں بھی محافل ہوتی ہیں، مدینۃ المنورہ میں بھی ہوتی ہیں، جدہ میں بھی ہوتی ہیں، ریاض میں بھی ہوتی ہیں، دیگر دیہاتوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح امارات کی مختلف جو علاقے ہیں، ابو دھابی ہے، وہاں پہ محافل نعت ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے عشاق ہیں، شام یمن کے اندر بڑے بڑے عشاق ہیں۔ تو عرب دنیا کے اندر ایک اپنا اہتمام ہوتا ہے محافل میلاد کا، اور لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور جو لوگ شریک نہیں ہوتے انہیں میں گزارش کروں گا کہ ایک بار شریک ہو کر دیکھیں۔
آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. وہ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے. جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اتر رہی ہے تو نبی کریم کے ذکر کے وقت کتنی رحمتیں اتر رہی ہوں گی. تو وہ کرم اور فضل ہوتا ہے.